السلام علیکم، میں ارشد خان تنوری۔ حال ہی میں ایک نجکاری ہوئی ہے پی آئی اے کی، جس کے آفیشل شاخص ابھی چارہ شروع ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں جدہ سے جو ملتان، پاکستان کے شہر ملتان میں ایک پرواز آ رہی تھی، وہاں پہ ایئر ہوسٹس کے درمیان آپس میں ترکلامی ہوئی۔ وہ بات پوری دنیا نے دیکھی، کس طرح پاکستان کی بدنامی ہوئی، کس طرح پی آئی اے کی بدنامی ہوئی۔ میرے صاحب اس ٹائم موجود ہیں سینئر صحافی شعیب صادق صاحب، پی آئی اے کو کور کرتے رہے ہیں۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نجکاری کا عمل کا فیکٹس آ رہے ہیں سامنے، یا کوئی اور معاملہ ہے۔ السلام علیکم شعیب صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعے ہیں نا پہلے بھی پیش آتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاسٹ کے اندر ہم نے یہ چیزیں نوٹ کی، کبھی کوئی پیلٹ لڑ رہا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایون کہ وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی جس کے اندر پیسنجر جو ہے نا خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سمت بورڈ لگایا ہوا ہے، ایلفیو کے ساتھ نظام یہ چل رہا ہے۔ دیکھیں نجکاری کے اندر نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دو فائدے آپ کو ملیں گے۔ ایک تو پاکستان کا نام بدنام نہیں ہوگا، پی آئی اے کی فلائٹ کہیں پہ بھی جائے گی نا، یہ وہ پی آئی اے ہے جس نے جو ہے وہ چین کو، جاپان کو سکھایا۔ جب صدر کینیڈی کی جو مسز تھیں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ پی آئی اے کے ساتھ جو ہے نا گریٹ پیپل فلائی کر سکتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر اس کے اندر یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، جیسے یہ ابھی یہ ایئر ہوسٹس آپس میں لڑ رہی ہیں، یہ چیزیں فیوچر میں نہیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ٹرین کے معاملے میں کافی سارے لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ریل گاڑی کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن بلیو می کہ آپ جا کے دیکھیں اب کافی زیادہ چینجز آ چکی ہیں، وہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہو رہی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، لاسٹ ٹائم ٹرین کا حادثہ آپ نے کب سنا ہے؟ ابھی ریسنٹ نہیں ہوا، کافی ٹائم سے نہیں ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے اس چیز کو لے کر نا، کیوں چیک اینڈ بیلنس آ رہا ہے سارا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جو وزیر ریلوے ہیں علی عباسی صاحب، ان کا بہت اہم رول ہے اس میں۔ دیکھیں صاف ظاہر ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو وزیر ہے نا، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو میں بتاؤں بشیر بلور صاحب کی جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی سین میں کیا، ان کے جو ٹینیور تھا اس میں کیا ہوا تھا، پھر شیخ رشید صاحب آئے اس میں کیا ہوا تھا، پھر خواجہ سعد رفیق صاحب تھے ان میں کیا تھا۔ لیکن اب یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے حنیف عباسی نے جو ہے وہ راولپنڈی میں انہوں نے جو ہے وہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر فری نیٹ وغیرہ اس طریقے سے وہ چیک اینڈ بیلنس کر کے دیکھ رہے ہیں، ایون کہ چھکڑوں میں جا کر بھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ جناب کیا سین ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نجکاری ہے، اس نجکاری کے جو ہے وہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے پی آئی اے پہ، اور آئندہ بھی جو ہے وہ دیگر جو ادارے ہیں ان کی بھی نجکاری ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی آئی اے کے اندر اگر 10 بندوں کی کیپیبلٹی تھی کام کرنے کی تو وہاں پر 110 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کرپشن کر کے لوگوں کو دھکم پیل کر کے جو ہے نا بھرتی کرایا گیا، یہ چیزیں سب سے زیادہ خوفناک ثابت ہوئیں۔ اگر آپ دیکھ لیں ایئر لائنز، دوسری ترکش ایئر لائن دیکھ لیں، وہاں پر اگر 80 بندہ کام کرنے کی کیپیبلٹی ہے، وہاں پر صرف اتنا ہی 80 کر سکتا ہے کام، تو 80 ہی ہوگا۔ یہاں پر جو ہے وہ 150 بندہ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کرپشن تھی یہ ختم ہو جائے گی۔ نجکاری کے بہت زبردست فائدے آپ کو سمجھ آئیں گے 1 سال کے بعد۔ ایک چیز اور بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جو کوڑیوں کے باؤ جو ہے وہ پی آئی اے کو بھیج دیا ہے، جو اس کی اماؤنٹ لگائی گئی ہے، یعنی اس کی جو اس کو فروخت کیا گیا ہے وہ ایک تیاری کی قیمت بنتی ہے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ ایک تیاری کی۔ اس وجہ سے کیا کریں؟ دیکھیں پی آئی اے کی جو نجکاری ہوئی ہے اس میں جو سارا جو ہے وہ ساری چیزیں نجکاری نہیں ہوئی۔ اب مثال کے طور پر پی آئی اے کے اپنے جو قومی اثاثے پڑے ہوئے ہیں وہ چیزیں تو نہیں گئی نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہی پی آئی اے اگر ایسے چلتی رہتی، ہم روز بروز خسارے میں جا رہے تھے، وہ ٹھیک تھا؟ نہیں نا۔ لیکن کوئی بندہ اس کو لے کر آگے چلنے والا ہے۔ اب ایک ڈائریکشن مل چکی ہے کہ وہ کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ تیارے اندر سے جو چیزیں خراب تھیں یا جو پیلٹ جو معاملات تھے وہ ساری چیزیں سیدھی ہو جائیں گی، ٹریک پہ آ جائے گی آپ کی ایک چیز۔ اگر آپ ٹریک پہ نہیں لانا چاہیں گے تو پھر وہی خسارے میں بیٹھے رہیں۔ آپ کی پی آئی اے بدنامی میں جا رہی تھی، لوگ بار بار باتیں کر رہے تھے۔ آپ کی پی آئی اے کے اوپر کون سے لوگ پھر سفر کرتے؟ یہی لوکل ہی آپ جو چلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، سب سے لمبی فلائٹ جو پاکستان سے جو ہے امریکہ اور کینیڈا کی طرف جب گئی تھی تو وہ پاکستان کی پی آئی اے تھی نا، تو اس ٹائم کا کیا حال، اس کے کیا حالات تھے اور اب کے اس کے کیا حالات ہیں؟
جب بوئنگ کو انہوں نے اڑایا تھا ٹھیک ہے پوری دنیا حیران ہو گئی تھی کہ جناب یہ بوئنگ طیارہ انہوں نے اڑایا ہے. آج وہی نام بدنام ہونے کے لیے جا رہا تھا. تو ایک ڈائریکشن تو مل گئی نا. ایستا ایستا یہی جب پرافٹ میں جائے گا, جیسے ریلوے پرافٹ میں جا رہی ہے, یہ چیزیں پرافٹ میں جائیں گی تو پھر پاکستان کا نام جو ہے وہ اوپر آئے گا. شکریہ شعیب صاحب, تجزیہ دیر تھے اپنا. خبر یہ ہے کہ جو ایئر ہوسٹس جنہوں نے یہ دنگا پشتی کی وہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بدنام کیا, ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ PIA جو اتھارٹی ہے وہ کارروائی بھی کر رہی ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.